الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ میزبان مکرم محترم و مکرم جناب محمد عمر صاحب، محترم و مکرم جناب حضرت علامہ مولانا شاہد قریشی صاحب، جملہ مہمانان گرامی محفل نور میں تشریف فرما، رب ذوالجلال ہر ایک کی حاضری کو اپنی جناب میں منظور و مقبول فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کی جو مبارک رات ہے وہ بہت بابرکت رات ہے، سعادتوں کی رات ہے، بلکہ مجھے کہنے دیں کہ آج کی جو رات ہے یہ تقدیر کو بدلنے کی رات ہے۔ بیدار بخت ہونے کا ثبوت دیں۔ ساؤنڈ والے کی خدمت میں گزارش کروں گا اس کو ذرا سادہ کر لیں، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کی جو رات ہے یہ بابرکت جو رات ہے، بالکل جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ تقدیر کو بدلنے کی رات ہے، بلکہ سوچوں کو بدلنے کی رات ہے، اپنے فکر کو بدلنے کی رات ہے، بابرکت رات ہے۔ حضرات ذی وقار، میں نے آپ کی خدمت میں قرآن حکیم کی ایک حصے کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بسراجم منیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو چمکانے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے، چمکانے والا آفتاب بنا کر بھیجا ہے۔ اب چمکتے تو تارے بھی ہیں، چمکتا تو چاند بھی ہے، مگر تارے اور چاند آفتاب کی چمک سے چمکتے ہیں۔ عظمت رب کعبہ کی قسم، جناب حضرت آدم علی نبی جناب علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جو چمکا یا جو چمکے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وجود اس کا ہوگا، اور چمک مدینے کے تاجدار کی ہوگی۔ حضرت ذی وقار، آبجیکشن کا زمانہ ہے، نقطے نکالنے کا زمانہ ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم آذان سے پہلے درود پاک پڑھتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ تم جنازے کے بعد دعا کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ تم نماز کے بعد کلمہ اونچی آواز سے پڑھتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ قمقمے لگاتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے؟ یاد رکھنا حضرات ذی وقار، کچھ رشتے ایسے ہوا کرتے ہیں جہاں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ مثلا آپ کی جو والدہ محترمہ ہے، اگر آپ سے کوئی سوال کر لے، محمد عمر صاحب سے کوئی سوال کر لے کہ آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ کو اپنی بیٹی سے محبت ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کروڑ دلیلوں کو پھینک دے، بس ماں میری ماں ہے اس لیے اچھی لگتی ہے۔ ارے جہاں ماں کے ممتا کے محبت کا تصور آ جائے، جہاں بیٹی پر شفقت کا تصور آ جائے، وہاں دلیلیں پھینک دینی پڑتی ہے۔ اور جہاں جانے کائنات، جانے رسالت، محمد مصطفیٰ کے عظمت کی بات آ جائے، محمد مصطفیٰ کے شان کی بات آ جائے، محمد مصطفیٰ کے مقام کی بات آ جائے، وہاں دلیلیں پھینک دینی پڑتی ہے، اور محمد عربی کے عظمت کا ورد کرنا پڑتا ہے۔ توجہ فرمائیے حضرات، اختتام کی طرف جانے سے پہلے خود گزارش کر رہا ہوں، یہ پھول ہے، یہ پھول ہے، یہ پھول ہے، یہ پھول سونگنے کے لیے پھول اٹھانا پڑتا ہے اور گردن کو جھکانا پڑتا ہے۔ جس کو پھول اٹھا
نہیں آتا اور گردن کو جھکانا نہیں آتا، اس کی بھلا جانے کہ زلف مصطفیٰ کی خوشبو کیا ہے۔ زلف مصطفیٰ کی خوشبو اس سے پوچھ تو زلف مصطفیٰ کی خوشبو اس سے پوچھ جس کے پاؤں پر سانپ ڈنگما رہا ہے اور وہ زلف یار کی خوشبو سن رہا ہے۔ زلف یار کی خوشبو اس سے پوچھ جس کے اثر کی نماز جا رہی ہے اور وہ زلف یار کی خوشبو سن رہا ہے۔ میں نے پہلے گزارش کی ہے، آج کی جو رات ہے دیر تو ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یاد رکھنا کیا خیال ہے آپ کا رسول کریم کی محفل میں تشریف فرما ہے، آپ رسول کریم کی محفل میں تشریف فرما ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس کو جو عزت ملتی ہے، جس کو جو شان و شوکت ملتی ہے، یہ ساری عزتیں اور ساری عظمتیں محمد عربی کا صدقہ ملتی ہے۔ یہ ساری شانیں مصطفیٰ کے در پاک سے ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں گزارش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں، میری تقریر ختم ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، اب تشریف فرما ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب بھی توجہ کرو، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، میں کوئی بڑا عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے گزارش کی، حضرت بڑا مولوی کون ہوتا ہے؟ توجہ، تو کسی نے کہا ہو سکتا ہے بڑا مولوی وہ ہوتا ہے جو فر عربی بولتا ہو، کسی نے کہا کہ جو ہو سکتا ہے فارسی بولتا ہو، انگلش بولتا ہو، مگر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں سب سے بڑا عالم وہ ہوتا ہے جس کی فکر مصطفیٰ کے حسن کا تمام کرے۔ سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ جس کی فکر مصطفیٰ کے حسن کا تمام کرے۔ اور اعلیٰ حضرت کی خدمت میں کسی نے کہا حضرت یہاں اپنے سنیوں کو، ان بریلویوں کو، ان یا رسول اللہ کہنے والوں کو منع کیوں نہیں کرتے؟ یہاں مدینے میں آ کے بھی شرک کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کم بختہ کون سا شرک کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہاں سے وہ مٹی لے کے چلے جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ کم بختہ مٹی نہ کہو، خاک شفا کہو۔ بات کو ختم کر رہا ہوں اختتام کی طرف۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو مٹی ہے، یہ تو خاک شفا ہے۔ وہ کہنے لگا خاک شفا کیسے؟ آپ نے فرمایا چلو میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اس نے کہا مٹی میں کیا رکھا ہے؟ مٹی تو مٹی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مٹی میں تو کچھ نہیں رکھا، اور نسبت میں بہت کچھ رکھا ہے۔ نسبت میں بہت کچھ رکھا ہے۔ آپ کیا خیال؟ آپ تشریف فرما ہے، آج محمد اللہ صاحب سے سوال کر لو، آپ سے سوال کر لے کوئی، کیا خیال ہے؟ مجلس تو پیروی ہے، مگر کیا خیال ہے اپنے قسمت پہ ناز آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ اس محفل کی نسبت رسول اللہ کے ذکر کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا سوال یہ ہے مٹی میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا مٹی نے تو کچھ بھی نہیں رکھا، بلکہ نسبت میں بہت کچھ رکھا ہے۔ حضور کا وہ کیسے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چلو ایک بات ہے، اعلیٰ حضرت نے اس بندے سے سوال کیا کہ چلو آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دو، آپ اس زمزم میں کیا رکھا ہے؟ اب پھر جس طرح منہ سے چپیڑ، جس طرح بندے کا جو علمی لیول ہوتا ہے نا، تو پھر اس کو جواب بھی اسی طرح کا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا علم اتنا ہی ہوتا ہے، اس کا علم اتنا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ، اس کے علم کی گرفت اتنی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا چلو ایک بتاؤ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آپ زمزم میں کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا آپ زمزم میں غذا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا چکر نہ دو، یہ بتاؤ یہ غذا اور شفا آئی کہاں سے؟ اس میں ہاں میں مانتا ہوں آپ زمزم میں غذا بھی ہے اور شفا بھی ہے، مگر یہ بتاؤ یہ غذا شفا آئی کہاں سے؟ انہوں نے کہا
کہ زمزم کے پانی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیوں کا بوسہ لیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جواب آپ نے خود دے دیا ہے. مجھے ایک بات کا جواب دے دیں، جو پانی حضرت اسماعیل اعلیٰ نبی جناب علیہ السلام کے ایڑیوں کا بوسہ لے، وہ پانی پانی نہیں رہتا، اب زمزم بن جاتا ہے. اور جو مٹی مصطفیٰ کے تلوے کا بوسہ لے لے، وہ خاکے سے خاکے نہیں بنتی. تو حضرات ہاں تم کہتے ہو آبجیکشن کا زمانہ ہے، تم تحریر لکھتے ہو اور پھر اعتراض کرو گے. حضرات چھوڑ دو، تمہارا قلم بیکار قلم ہے، تمہارا قلم ناکارہ قلم ہے. اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے نون والقلم وما یسطرون. اللہ فرماتے چھوڑ دو، تمہارے قلم بیکار قلم ہے، تمہارے قلموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میری طرف دیکھ، میرا قلم کیا لکھ رہا ہے، نون والقلم وما یسطرون. اللہ فرماتا ہے میرا قلم بھی وجد میں نام محمد لکھ رہا ہے. حضرات بس ایک ہی بات ہے، خدا کہوں تو کافر. ہاں اگر رسول اللہ کو خدا کہوں، بولو نا یار، خدا کہوں تو کافر، اور اگر خدا سے جدا کہوں تو بھی کافر. یا رسول اللہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو. حضور نے فرمایا انا مرآت جمال الحق، میں جمال خدا کا آئینہ ہوں. دیکھا مصطفیٰ کو کیا کرو، پہچانا خدا کو کیا کرو. کہ محمد سے وفا توڑے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اور یا رسول اللہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. محمد عمر صاحب یہ آپ کی نظر ایک شعر ہے، یا رسول اللہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے. بس یہ تیری عنایت ہے، یہ رخ تیرا ادھر ہے.